صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کو غزوہ بدر کا عظیم الشان مارکہ پیش آیا۔ اس حوالے سے قرآن پاک کے اندر سورہ انفال میں ذکر ہوتا ہے، آیت نمبر 46 اور 47، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت قوت اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی، یعنی افرادی قوت میں واضح فرق تھا۔ کفار کا لشکر 3 گنا زیادہ تھا، ساز و سامان کی بھی کثرت تھی ان کے پاس، جنگی آلات وغیرہ ان کے پاس زیادہ تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کافر عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے۔ قرآن پاک میں 1 سے زیادہ مقامات پر غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے اور اس مبارک معرکے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ جو آیات ہم نے سنی ہیں، ان میں غزوہ بدر سے جو حاصل ہونے والی چند اہم باتیں ہیں، جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، بنیادی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہری طور پہ ظاہری اسباب کا کم ہونا، افرادی قوت میں اتنا فرق ہونا، پھر بھی کفار کو شکست کیوں ہوئی، مسلمان کیوں کامیاب ہوئے، ان 2 آیات میں ان اسباب کو ذکر کیا گیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمان کو کامیابی کیسے ملتی ہے اور اس کے اسباب کیا کیا ہیں کامیابی کے، اس حوالے سے اس میں ذکر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کامیابی کا جو فارمولہ ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت۔ یہ کامیابی کا سب سے پہلا فارمولہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی سطح پر ترقی، کامیابی اور عروج کے لیے سب سے ضروری چیز وہ یہی ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ اور اس کے محبوب کا فرما بردار رہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، دار اسلام میں داخل ہو گئے، ہم نے مان لیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ دیگر قوموں کا انداز چاہے کچھ بھی ہو، البتہ ایک مسلمان، ایک بندہ، ایک مومن کے لیے کسی بھی سطح پر کامیاب ہونے کے لیے اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت یہ پہلی شرط ہے۔ جس کو یقین نہ ہو وہ ہسٹری کا مطالعہ کر لے کہ مسلمانوں نے جب بھی اللہ اور اس کے محبوب کے احکام پر سر جھکا لیا، کامیابی ان کے مقدر میں آ گئی، اور جب مسلمانوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اسی غزوہ بدر ہی کو دیکھ لیجیے کہ 313 مسلمان ہیں اور پھر بھی یہ اتنی تعداد میں کم ہے، پھر بھی جیت گئے۔ اب اس کے اسباب میں سے ایک جو بنیادی سبب تھا وہ یہ تھا اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس وقت جنگ کے ارادے سے روانگی نہیں تھی، کچھ اور مقصد تھا۔ راستے میں معلوم ہوا کہ کفار مکہ لشکر لے کر جمع ہو رہے ہیں میدان بدر میں۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم، دیگر مہاجر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہی مکہ چھوڑا تھا، آپ کے لیے ہی اپنا گھر بار چھوڑا تھا، یا رسول اللہ جانے بھی آپ کے لیے قربان کریں گے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف رخ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ،
شاید آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے آخری نبی، میدان بدر تو یہ رہا، فرمائے تو ہم سمندر میں بھی اترنے کو تیار ہیں۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے اور آپ دونوں آپ لڑیں، ہم نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے قدموں پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ یہ جذبہ اطاعت کا جو صحابہ کے اندر تھا، تو اصل میں یہی وہ جذبہ تھا جو 313 کو میدان بدر میں لے گیا اور فتح سے مشرف بھی کر دیا۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میدان بدر میں صحابہ کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، جنگی ساز و سامان بھی کم تھا، افرادی قوت بھی کم تھی، پھر بھی وہ کیوں چلے گئے؟ کس پر بھروسہ تھا کہ میدان میں اترے؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی چادر والے پر۔ یہ ہے کامیابی کی اصل بنیاد، اس کے بغیر ایک مسلمان کی کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کامل اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد، یہ کامیابی کی دوسری شرط ہے کہ اگر ہم آپس میں اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، لڑائی جھگڑے، نفسانی اختلافات سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ اگر ہم آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ، ایک ہوتا ہے نا اور 2 11 ہوتے ہیں۔ ہم لڑائی جھگڑا کریں گے تو ہماری طاقت کم ہو جائے گی، اکیلے رہ جائیں گے، یہ کمزوری ہمارے اندر بزدلی پیدا کر دے گی۔ اور فرمایا کہ اب تمہاری طاقت اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، ہوا نکل جائے گی، تمہاری طاقت بکھر جائے گی، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی جس کے ذریعے تم کامیاب ہو سکو۔ تو آج ہم اپنے معاشرے پہ غور کر لیں، ہماری ناکامیوں اور عالمی طور پر مسلمان جو تنزلی کا شکار ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے عام ہیں، کہیں ذات کی بنیاد پر، کہیں نسل کی بنیاد پر، کہیں رنگ کی وجہ سے، کہیں خطوں کی بنیاد پر لڑائیاں ہیں، کہیں آپس کے جھگڑے ہیں، کئی خاندانوں میں باپ دادا سے لڑائیاں چلتی آ رہی ہیں اور وہی آگے نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اولاد کے ماں باپ کو قتل کرنے کی خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں، کہیں بھتیجا چچا کو قتل کر رہا ہے، کہیں دوست آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ اختلافات، یہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ بچپن سے ہم کتابوں میں پڑھتے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے سمجھاتا رہتا، وہ سمجھتے نہیں تھے۔ ایک دن اس نے ایک ترکیب سے ان کو سمجھایا، بیٹوں کو جمع کیا، کہا لکڑیاں لے آؤ، سارے ایک لکڑی لائے، لکڑیاں اس نے کہا توڑو، انہوں نے توڑ دی۔ اب اس نے کہا کہ لکڑیوں کا اب گٹھا باندھو، اب اس گٹھے کو باندھا گیا، کہا اب اسے توڑو، اب کوئی بھی نہیں توڑ سکا گٹھے کو۔ اس پر اس لکڑہارے نے سمجھایا کہ میرے بیٹو یہی ہے اتفاق کی طاقت، یعنی لکڑیاں جب جدا جدا تھی آسانی سے توڑ لی، اور جب آپس میں یہ ایک ہو گئی تو تم انہیں توڑ نہیں سکے۔ تو بیٹوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، انہوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا۔ تیسری چیز ہے صبر، کامیابی کے لیے فرمایا کہ اور صبر کرو، جب تک ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں رہ سکتے اس وقت تک ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ کامیابی اصل میں صبر کے نتیجے کا نام ہے۔ بندہ ہر میدان میں، ہر مشکل میں ثابت قدم رہے، دنیا کا کوئی بھی طوفان آ جائے اسے اپنے مقصد سے ہٹا نہ پائے، کیسی مشکل آ جائے اس کے قدم نہ ڈگمگائیں، ایسا شخص ایک نہ ایک دن کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کامیابی نہیں جو بغیر محنت اور بغیر صبر کے حاصل ہو، صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ بے صبرے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام کیا فوراً آؤٹ پٹ ملنی چاہیے، آؤٹ پٹ نہیں ملتی کام ہی چھوڑ دیتے ہیں، نیا کام شروع کر دیتے ہیں، اس میں بھی نہیں ملتی پھر کوئی اور نیا کام شروع کر دیتے ہیں، یوں ہی تجربے کرنے میں ساری زندگی گزر جاتی ہے اور کہتے ہیں بس کوئی کام چلتا ہی نہیں ہے۔ کوئی آمدنی کا ذریعہ شروع کیا، کوئی کاروبار شروع کیا، سمجھتے ہیں فوری طور پہ آؤٹ پٹ ملنی چاہیے، لیکن ٹائم لگتا ہے کاروبار چلنے میں، لیکن ہم بے صبرے ہوتے ہیں، اس بے صبری کی وجہ سے، استقامت سے، ثابت قدمی سے ہم وہ کام نہیں کر پاتے اور اس کے بعد پھر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے اور پھر نقصان ہوتا ہے اور یوں پھر ساری زندگی دھکے کھاتے رہتے ہیں۔
تو جو صبر کرتا ہے، جو پڑھائی میں صبر کرتا ہے، پڑھائی پر دھیان دیتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی گھومنے پھرنے جاؤں، میں بھی موبائل پر وقت برباد کروں، مگر وہ اپنی خواہش کو دباتا ہے، صبر کرتا ہے، استقامت کے ساتھ پڑھنے میں محنت کرتا رہتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے، فرسٹ آ جاتا ہے، پوزیشن لے لیتا ہے. اگر اپنی خواہشات کو نہ دبائے، دوسروں کو کھیلتا دیکھے، سیر کرتا دیکھے، وقت برباد کرتا دیکھے، صبر نہ کر پائے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ناکام ہو جائے گا. حضور غوث پاک پیدائشی ولی ہیں، اس کے باوجود آپ نے 40 سال مجاہدے کیے. پیدائشی ولی ہیں غوث پاک، ولیوں کے سردار ہیں، پھر بھی 40 سال تک مجاہدات کیے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں، اور جب سختیاں انتہا کو پہنچی تو میں زمین پر لیٹ کر یہ تلاوت کرنے لگا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. ان آیات کو میں پڑھتا جاتا تو مجھ سے سختیاں دور ہو جاتی تھی. یہ کامیابیوں کا ایک پروسیس ہے، ہمیں اس پروسیس سے گزرنا ہی پڑتا ہے. تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. اگر ہم تنگی برداشت ہی نہ کریں، اس پر صبر ہی نہ کریں، تو ہم آسانی تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس کے برعکس ہم جتنی تنگیاں برداشت کرتے ہیں اتنی ہی ہمارے لیے آسانیاں آتی جائیں گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہم پہلا قدم ہی اٹھائیں اور کامیاب ہو جائیں. صبر کرنا پڑتا ہے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سارا پروسیس ہوتا ہے جس سے گزر کے بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے. اب یہاں پہ ہم نے مسجد کا کام شروع کیا. جو یہاں پرانے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اجاز صاحب کو پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے مشکلات. یہاں جنگل نما جگہ تھی، جھاڑیاں تھیں، کوئی مغرب بعد نکلتا نہیں تھا، ڈکیتیاں چوریاں اس ڈر سے کوئی نکلتا نہیں تھا. ایک عجیب و غریب ماحول تھا. جب مسجد کا کام شروع کیا کتنے معاملات، لڑائیاں جھگڑے، روز گولیاں چل رہی ہیں، عجیب قسم کی فضا بنی ہوئی ہے. سوتے بھی روڈ پر تھے، کبھی ادھر ہی جھاڑیوں میں مچھروں میں سوتے تھے، اور کرتے کراتے اب یہ ماشاءاللہ سلسلہ بن ہی گیا. پرسکون انداز میں اب سارے نماز پڑھتے ہیں، کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں کہ اب کوئی آ کے گولیاں چلائے گا اور کوئی نہیں چلائے گا. جو ہونا تھا 2-4 سالوں میں ہو گیا. تو پہلے کمرہ تھا نا، پہلے کمرہ بھی نہیں تھا، بغیر کمرے کے روڈ پہ نمازیں پڑھتے تھے، روڈ پہ جمعہ پڑھتے تھے، دریا بھی نہیں ہوتے تھے، بعض کا نیچے بھی پڑھتے تھے جھاڑیوں میں، اور وہ کچی مٹی، اور سوتے بھی یہیں تھے. اب سوتے ہوئے سانپ بچھو کچھ بھی آ سکتا ہے، مچھر تو بہت زیادہ تھے کہ ساری اس پلاڑ میں جھاڑیاں تھیں، کہ قرب و جوار میں یہ مکان نہیں تھے. تو یہ مشکلات آتی ہیں، پھر اس کے بعد آسانی ہوتی ہے. اللہ پاک نے مدد کی، یہ سارا سلسلہ بن گیا. آپ کو سکون ہے، لائٹیں بھی ہیں، پنکھے بھی ہیں. اس ٹائم تو ایک پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی لائٹ تھی، نہ واش روم تھا. باہر واش روم ہم نے آرٹیفیشل بنایا ہوا تھا. یہ جو گٹر باہر جا رہا ہے نچلی گلی میں، وہاں اس گٹر کے اوپر ہی سیٹ رکھ کے، گر بھی سکتا ہے بندہ اندر، اسی کے اوپر سیٹ رکھ کے سائڈوں سے پردہ لگا کے، ویسے کپڑے کا پردہ لگا کے، وہ تھا استنجا خانہ. اب 25-30 استنجا خانے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں بہترین. تو مشکلات آتی ہیں شروع میں، پھر آہستہ آہستہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر آج کے دور میں دیکھ لیں، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب ایک رول ماڈل ہے. سالوں پہلے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اکیلے تھے، مشکلات بھی تھی، لوگوں نے دھکے بھی مارے، آوازیں بھی کسی، برا بھلا بھی کہا، آپ کے خلاف کتابیں لکھی، پروپیگنڈے کیے. اور اب دیکھ لیں امیر اہل سنت کی شان. اب جس نے جھلک دیکھنی ہو اسے کتنا کچھ کوشش کرنی پڑتی، جس نے خالی ہاتھ ہلانا ہو اس نے کتنی کوشش کرنی ہوتی. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے، شروع میں پریشانی ہوتی ہے، بعد میں آسانی ہو جاتی ہے. بندہ استقامت سے لگا رہے. آپ پہ کتنے قاتلانہ حملے ہوئے، آپ ثابت قدم رہے، صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، استقامت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے. اور آج دنیا بھر میں دین کو عام کیا، مدنی چینل اور نہ جانے کیا کیا سلسلے شروع کر دیے. ہم لوگ بعض دفعہ صبر تو کر لیتے ہیں، مگر جو صبر کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا اسے پورا نہیں کرتے. صبر کرتے 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 پھر کہتے ہیں کب تک صبر کریں، پھر بیچ میں آ کے کوئی ایسا مقام آتا ہے پھر ہم صبر کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے، کامیابی کے حصول پر صبر کا دورانیہ جو ہے یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. جس کامیابی کے لیے 3 گھنٹے کا صبر چاہیے، اس کے لیے ہم 3 گھنٹے ہی صبر ہمیں کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ 2.5 گھنٹے کر کے پھر کام ہو جائے گا، نہیں، پورا 3 گھنٹے ہی صبر کرنا پڑے گا. اگر اس سے کم کریں گے تو پھر کام ایسے نہیں چلے گا.
جس کامیابی کے لیے ہمیں 10 سال صبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے 10 سال ہی صبر کرنا پڑے گا۔ تو یوں صبر کے دورانیوں کو ملحوظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی صاحب علم سے پوچھا گیا کہ ہمیں کب تک صبر کرنا چاہیے، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہذا جب تک تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد ساتھ رہے اس وقت تک صبر کرتے رہو۔ پوچھا کب تک صبر کریں، فرمایا کہ جب تک چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد رہے تب تک صبر کرو، کیونکہ جب تک صبر کرو کہ اللہ کی مدد رہے گی۔ تو ہمیں بھی صبر کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں کے معاملات میں بھی اللہ کی مدد نہ ہوتی تو جس طرح کے حالات کریٹ ہو چکے تھے کہ دشمن بھی پاورفل تھا، آئے دن کبھی 50 بندے آ رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں، کبھی 100 بندے آ رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کہہ لیں کہ کلاڑی اور ڈنڈا بھی نہیں ہے، اور دشمن کے پاس کلاشن کوفے ہیں اور جانے ان کے پاس اور بہت سارا سلسلہ ہے، اور اللہ کی مدد ہی رہی شامل حال۔ یہاں جب 100 بندے آ کے سر پہ بیٹھ گئے تھے، ادھر سامنے والے گھر میں قبضہ کر کے، دیگیں بھی اپنی لے آئے، چرپائیاں بھی، سر یہاں اسلحہ لے کے گھوم رہے ہیں، تو اللہ کی مدد تھی۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی گارڈ تھا، وہ بھی کرائے پہ کسی کمپنی سے کہا وہ دے دو، جو ہوتی بندوق چلتی نہیں وہ والی، وہی اس کے پاس تھی۔ وہ ہم سے پوچھتے رہتے تھے، ہفتہ پورا تو ادھر بیٹھے رہے، کچھ حملہ نہیں کیا، اس ڈر سے کہ پتہ نہیں یہ کتنے کے کتنے تھے، خالی بس ایک ہی بندہ تھا ہمارے پاس چھپا کے رکھا وہ بھی اندر، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے گا کتنے۔ تو اللہ کی مدد تھی، دشمن کے دلوں میں خوف بیٹھا رہا، پتہ نہیں یہ کتنے، حالانکہ وہ آرام سے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو اس کی اللہ کی مدد جب شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر معاملات سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ فیضان غوث اعظم بھی تھا، غوث پاک کی خاص نظر تھی کہ دشمن بس دور دور سے حملہ کرتا تھا، کبھی رات میں ادھر سے فائرنگ ہو جاتی، کبھی ادھر سے کہیں اور سے فائرنگ، پھر کبھی قریب آگے فائر کھول دیتے تھے۔ یہ سلسلے جاری رہے تو اللہ کی مدد شامل حال رہی تو الحمدللہ یہ پروجیکٹ یہاں تک پہنچا، پایہ تکمیل تک پہنچا۔ ورنہ تو یہاں لوگ میلاد کراتے ہوئے ڈرتے تھے، اپنے گھروں میں لائٹنگ میلاد کی جھنڈے لگاتے ہوئے ڈرتے تھے، اب الحمدللہ کتنے گھر سجے ہوتے ہیں، میلاد ہوتا ہے، لوگ اصالہ ثواب کی محفلیں کھل کے کرتے ہیں، کسی کا ڈر خوف نہیں ہے۔ تو کامیابی کے لیے یہ جو اصول ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت، آپس میں اتفاق و اتحاد، اور صبر بڑا ضروری ہے۔ صبر نہ ہم کرتے یہاں سے بھاگ جاتے، یہ جگہ کسی اور کے پاس ہوتی، یہاں پہ بھی گستاخان رسول، میلاد کو روکنے والے، غوث پاک کے مخالفین، اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے۔ تو صبر کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر معاملے میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔